تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ عید الاضحیٰ سے ہم نے کیا سیکھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، ذی الحجہ کے وہ مبارک ایام جو ہم نے اور آپ نے قریب ہی الوداع کہا ہے، جن مبارک ایام میں ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک نہایت ہی عظیم عبادت کو انجام دیا ہے، جسے قربانی کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہر سال اس سنت کو، اس فریضے کو بحسن خوبی ہماری قوم انجام دیتی ہے۔ لیکن اس کے مقاصد، اس کے اسباق، اس کے دروس اور اس کے پیغامات کیا ہیں؟ آیا اس کا مقصد گوشت کھانا یا کھلانا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ دیگر مقاصد، اس کے علاوہ کچھ دیگر اسباب اور دروس ہیں؟ ہم نے صرف یہی جانا، جانور ذبح کرو، اس کے گردن پر چھری چلاؤ، اس کا گوشت کھاؤ اور کھلاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ دیگر اسباق اور دروس اور میسیجز اور پیغامات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ ایام گزر جانے کے بعد سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم نے اس مبارک عبادت سے اور عظیم عبادت سے اگر کچھ سیکھا نہیں تو یقین کر لیں کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس قربانی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ہاں، گوشت کھا لیا، لیکن اخروی اعتبار سے کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں ملا۔ وہ قربانی اپنے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباق رکھتی، بہت سارے دروس، بہت سارے پیغامات رکھتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ سب سے پہلا سبق جو قربانی ہمیں دیتی ہے وہ ہے توحید خالص، کہ کائنات کے لوگوں، جو جانور تم ذبح کرتے ہو وہ ایک اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، لہٰذا زندگی کے تمام مرحلوں میں، زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں، زندگی کے تمام معاملات میں وہی توحید ہونی چاہیے۔ آج حالات کتنے ناگفتگو ہیں، یہ باطل طاقتیں جو ہمیں نیست و نابود کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہی ہیں، رچ رہی ہیں، ایسے حالت میں یقیناً یہ عظیم عبادت، یہ عظیم قربانی جو ہم نے ابھی ادا کی ہے، یہ ہمیں میسج دیتی ہے کہ کائنات کے لوگوں، جس سنت کو تم نے زندہ کیا ہے، جس سنت کو تم نے تازہ کیا ہے، وہ عظیم ترین شخصیت تھی، اور اس کے زندگی میں ایسے ناگفتہ حالات نہ جانے کتنے مرتبہ آئے، اور ان تمام حالات کا مقابلہ کرتی رہی، ان تمام حالات اور تمام چیلنجز کا جواب دیتی رہی، لیکن اللہ کے توحید کو کبھی بھی اپنے زندگی سے الگ نہ کیا، ہمیشہ توحید پر جمے رہے، ہمیشہ توحید پر قائم رہے، اور توحید پر قائم رہ کر کے دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کے ہونے کا میسج دیا۔ ایسے حالت میں
کہ رب العالمین نے آپ کو امت واحدہ کہا، آپ کی اکیلے شخصیت کو، آپ کی اکیلے ذات کو ایک امت کا لقب دیا، اور اسی وقت رب نے بشارت دیا اے ابراہیم تم اپنے بعد کے آنے والے تمام کے تمام موحدین کے پیشوا چنے جاتے ہو۔ یہ مقام تھا اس شخصیت کا، صرف توحید پر قائم رہنے، توحید پر جمع رہنے کی وجہ سے۔ حضرات حالات نہایت ہی خطرناک ہے، ایسے پرخطر پرفتن حالات میں ہمارے زندگی کے تمام گوشوں میں توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے رب کافی ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو مٹا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، ذرہ برابر اس کو کچھ بھی، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ عظیم عبادت، یہ عظیم قربانی، یہ سنت ابراہیمی، یہ طریقہ ابراہیمی، یہ جذبہ ابراہیمی ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دے کر کے، یہ سبق دے کر کے، یہ پیغام دے کر کے ہم سے اور آپ سے رخصت ہوئی۔ ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن یہ پیغام صرف جانور کے گردن پر چھری چلانا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ یہ عظیم پیغام، یہ عظیم درس ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے اس عظیم درس کو سیکھا نہیں، ہماری زندگی میں رب کی توحید نہیں ہے، حالات بگڑتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب ہمارے جان کا، ہمارے مال کا، عزت و آبرو کا کیا ہوگا، اگر ایسی سوچ بن جاتی ہے، یقین رکھنا ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کافی نہیں ہوتا، حدیث قدسی میں رب کبریا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے چیزوں کو پکڑتے ہیں، میں نگاہ بن جاتا ہوں جس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، اور میں ان کے کان کے سماعت بن جاتا ہوں، سماع کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں۔ اور اللہ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے میرے بندے جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں۔ معزز سامعین، اس ناگفتہ حالات میں اس عظیم قربانی کا میسج ہمیں اپنے دل کے تختیوں پر نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ حالات اس سے زیادہ بدتر کیوں نہ ہو جائیں، انشاءاللہ العظیم زندگی کے تمام مرحلوں میں توحید کو ہم اپنائیں گے، توحید پر قائم رہیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے۔ جو کرنا ہے اللہ ہی کرے گا، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہاں، ہم ایک اور نیک اور سچے انسان بن کر کریں گے۔ تو دوسرا سبق کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں۔ جس شخصیت کے سنت کو ہم نے زندہ کیا ہے، اس کی خلوص کا، اس کی صداقت، اس کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ عرش والے نے کہہ دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس کی صداقت، اس کی محبت کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ عرش کی کرسی پر بیٹھنے والی ذات رب کبریا کی ذات نے یہ اعلان کر دیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، عرش والے نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ اس کے محبت کی سچائی تھی، اور ہماری محبت میں کتنی سچائی ہے مسلمانوں، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر یقیناً ہماری محبت میں بھی سچائی ہے تو رب العالمین کے ہر قانون کو ہمیں فالو کرنا ہوگا، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا، اس کے نبی کے اسوہ کو ماننا ہوگا، اس کے نبی کے سیرت کو اپنے زندگی کے تمام گوشوں ناحیوں اور مرحلوں میں فالو کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ اگر یقیناً سچی محبت ہم اللہ سے اور اس کے نبی سے کرتے ہیں تو اس عظیم قربانی کا ایک سبق، اس عظیم قربانی کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں، اور جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر میانہ روی سے چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ رب نے انہیں طاقت دیا، انہیں جاہ و حشم دیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، دھن جائیداد اور دولت کی کمی نہیں ہے، اولاد کی کمی نہیں ہے، لیکن مساوات کا یہ عالم ہے، نرمی کا یہ عالم ہے۔ رب کے سامنے رب العالمین کے زمین پر جب ان کے قدم پڑتے ہیں تو بڑے نرمی سے اکڑ کر نہیں چلتے۔
انہیں ان کی طاقت پر ناز اور غرور نہیں ہوتا ہے، اپنی طاقت پر فخر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس عرش والے کی ہے جس ذات نے ہمارے لیے دھرتی بنایا ہے، اس لیے اس کی دھرتی پر بڑی نرمی سے زندگی گزارتے ہیں۔ میانہ روی، اعتدال، نرمی، سر جھکا کر کے چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اللہ نے کتنا نواز دیا، اس کی نوازشات کا، اس کی کرم فرمائیوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے، آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بڑی ہی نرمی سے، بڑی ہی خلوص اور سچائی کے ساتھ اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ حالات اتنے ناگفتبے ہیں، مسلمانوں ہم نے اللہ سے کتنے روئے اس آخری پہر میں اٹھ کر کے، جب اللہ ہماری مدد کا اعلان کرتا ہے، مسلمانوں اپنے بستروں کو چھوڑو، میرے سامنے سر سجود ہو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ ہماری مدد کا اعلان کرتا ہوتا ہے، اس وقت کتنے مسلمانوں نے اٹھ کر کے حالات کو سدھارنے کی دعا کی ہے۔ اس وقت ہمیں اٹھ کر کے اللہ کے مخلص بندے وہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے بڑی طمع کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، بڑی لالچ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے آخری پہر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ یہ خوبی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے اندر موجود تھی، اس لیے عرش والے نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا جگری دوست بنا لیا۔ یہ خوبی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ عظیم قربانی ہمیں یہ میسج، یہ درس، یہ پیغام دے کر کے ہم سے رخصت ہوئی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مسلمانوں کہ گوشت تو ہم نے کھا لیا، گوشت خوری تو خوب کیا، لیکن اس کا پیغام بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اگر پیغام ہم نے قبول کر لیا، اللہ کی قسم اس کے ایک ایک رونگٹے پر ہمیں ثواب ملے گا، اس کے خون کے ایک ایک قطرے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کے پیغامات کو ہم نے ٹھکرا دیا، گوشت مزے سے کھایا، اسٹور کر کے رکھے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا دوسرا پیغام تھا کہ کائنات کے لوگوں اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ۔ جس ابراہیم کی سنت کو تم نے تازہ کیا، زندہ کیا، بڑے مخلص تھے، ان کے خلوص کا یہ عالم تھا کہ عرش والے نے انہیں خلیلیت کا لقب دیا، جگری دوست ہونے کا اعلان کر دیا کہ ابراہیم ہمارے جگری دوست ہیں۔ یہ دوسرا پیغام ہے، یہ دوسرا پیغام ہے۔ اور جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی علامات تو قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کے اندر بڑے واضح انداز میں، بڑے مفصل انداز میں رب نے بیان فرمایا کہ ہمارے مخلص بندے کون ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے مخلص بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اللہ کے مخلص بندوں کی راتیں عبادتوں میں گزرتی ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم کی آگ سے گھبراتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، الہی عذاب جہنم سے مجھے بچا لینا۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کو، اس دعا سے وہ عاجز نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ نماز بھی پڑھتے، اس کے باوجود بھی اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، عذاب جہنم سے روتے بھی ہیں، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ ان عذابہ کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، بڑی بھیانک، بڑی دردناک جگہ ہے، بڑی تکلیف دہ اور رسوا کن جگہ ہے۔ اور والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بڑی تفصیل ہے کہ اللہ کے مخلص بندے ابذار و تبذیر نہیں کرتے، اسراف سے کام نہیں لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو بڑے اعتدال کے ساتھ، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے سچے اور مخلص بندوں کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، جو نشانیاں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے ہر مسلمان کے اندر۔ اور انشاءاللہ العظیم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، جس دن ہمارے اندر یہ کیفیت، یہ صفات، یہ خوبیاں پیدا ہو گئیں، باطل طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، باطل طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں انشاءاللہ العظیم۔ اور اس عظیم قربانی کا دوسرا پیغام جو ہے اتباع سنت،
ہم نے جب جانور ذبح کیا مشرق کی طرف اس کا رخ نہیں کیا تھا، ہم نے شمال و جنوب کی طرف نہیں کیا تھا. کس طرف کیے تھے رخ؟ جانور کا رخ اور اپنا رخ مغرب کی طرف. اگر کسائی نے غلطی سے رخ موڑا تو ہم نے اس کو نصیحت کیا کہ جناب اس کو تھوڑا سیدھا کر لو، سیدھا کر لو. اور یہ کہنا، یہ اس کو تاکید کرنا کسی قبلہ کی طرف کرو، یہ تعلیمات کس کے ہیں؟ یہ اسوہ، یہ طریقہ یہ کس کے ہے؟ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی نے میسج دیا کائنات کے لوگوں، جس طرح آج تم جانور ذبح کرنے کے لیے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر پابند ہو، زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہیں ایسے پابند رہنا ہے، تب یہ قربانی کا کچھ فائدہ ہوگا. اور نہیں تو صرف جانور ذبح کرتے وقت بڑی پابندی دکھائی، باقی سنت کا کوئی خیال نہیں ہے، نبی کی سیرت اور اسوہ کا کوئی خیال اور پاس و لحاظ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں قربانی کا. اس کے دروس بھی ہمیں قبول کرنا ہے، اس کے پیغامات بھی ہمیں ایکسپٹ کرنے ہیں، تب جا کر کے اس عظیم قربانی کا کچھ فائدہ ہمیں ملے گا. اتباع سنت زندگی کے تمام مرحلوں میں، جیسے ہم نے نبی کا طریقہ اپنا کر کے طریقے نبوی پر ہم نے جانوروں کا ذبیحہ دیا ہے، جانور کو ایک ایک پوائنٹ ہم نے نبی کا طریقہ اپنایا ہے. قبلہ رخ لٹایا جائے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے، ذبح کرنے سے پہلے ہر ایک چیز کی تیاری کر لی جائے اور تیزی کے ساتھ جانور ذبح کیا جائے. یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حکم ہے، ہم نے اس کو مانا اس موقع پر. ایسی زندگی کی تمام گوشوں میں، تمام مرحلوں میں ہمیں نبی کے قول و فعل اور عمل اور نبی کے اسوہ کو ماننا ہوگا، تب اس عظیم قربانی کا ہمیں فائدہ ملے گا. اس کا چوتھا پیغام، چوتھا سبق جو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے وہ ہے تقوی. تقوی، چونکہ اللہ نے کہا کائنات کے لوگوں جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا خون اور گوشت مجھے نہیں پہنچتا، تمہاری نیت مجھے پہنچتی ہے. تمہارے نیت میں کیا ہے، ارادوں میں کیا ہے، تمہارا تقوی، تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، یہ اللہ کو پہنچتی. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا، نہ تو تمہارے ذبیحے کا خون پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہمارا اور آپ کا تقوی، ارادہ، ہماری نیت. تو یہ تقوی، اور اس وقت ہم نے پوری کوشش کی کہ یا اللہ یہ ہماری قربانی قبول ہو جائے. جو غلط ارادے سے بھی شہرت کی نیت اور ریا کی نیت سے لائے ہوں گے وہ بھی آخر میں چلتے چلتے اپنے نیت کو سدھارنے کی انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی. جب یہ حدیثیں سنی ہوگی انہوں نے، یہ آیات انہوں نے سنا ہوگا، ان کے کانوں تک یہ پیغامات پہنچے ہوں گے، انہوں نے اپنے نیت کو خالص کرنے کی کوشش کیا ہوگا. یہ قربانی میسج دیتی، جس طرح تم نے ذبیحے کے وقت اپنی نیت کو بڑے خالص کرنے کی کوشش کیا، ایسے زندگی کے تمام مرحلوں میں اپنی نیت خالص کر لو، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنی نیت کو درست کر لو، تب جا کر کے اس عظیم قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا. ایک اور پانچواں میسج اس کا، میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا، حالات سازگار نہیں ہیں. تو ہم نے جس طرح سے جانور پر چھری چلائی ہے اس کا پیغام یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کائنات کے لوگوں، جانور پر تم چھری تو چلا رہے ہو، جس شخصیت کے سنت کو تم تازہ اور زندہ کرنے جا رہے ہو اس شخصیت کی سنت اور اس شخصیت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے انا پر بھی چھری چلائی تھی، اپنے انا پر بھی اس نے چھری چلا دیا. ایسا نہیں کہ وہ ذبیحہ دینے کے بعد کسی معاملے میں اڑے رہے، ذبیحہ دینے کے بعد وہ غلط راستے پر، نہیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں. جس شخصیت کے سنت کو ہم نے زندہ کیا وہ یہ قربانی میسج دیتی ہے، اس شخصیت نے اپنی انا پر بھی چھری چلائی تھی. کائنات کے لوگوں، تم بھی جس طرح جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہو ایسے ہی اپنے تمام غلط ارادوں پر چھری چلا کر کے اس کو ذبح کر دو، یہیں سے اپنی نیت خالص کر لو. یقیناً اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو قربانی کے جتنے بھی پیغامات ہیں
ان تمام پیغامات کو ہم اور آپ سمجھیں گے اور انشاءاللہ العظیم فالو بھی کریں گے۔ ایک سچے اور مخلص مسلمان کی صفات ہوتی ہے کہ جب بھی دین کی کوئی بات آتی ہے اس کو رد نہیں کرتا۔ تو اگر ہم نے اپنے آنا پر چھری چلا دی ہے تو اب نماز نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، اب نماز انشاءاللہ العظیم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر اپنی انا پر نہیں چھری چلائی، صرف جانور پر چھری چلائی تو نماز چھوٹے گا۔ ہم نے دیکھا نمازیں ہوتی ہیں، اذان ہوتے، لوگ راستوں میں اتنی بھیڑ، اتنے لوگوں کے جمگٹے، اتنی رش، اللہ اکبر۔ اور مسلم محلوں میں، ارے مسلمانوں اس سے زیادہ کتنے خطرناک ایام اور کتنے خطرناک دن ہم دیکھیں گے، تب جا کر کے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اللہ سے روئیں گے۔ یقیناً اگر ہم نے اپنے تمام گناہوں پر چھری چلا دی ہے، تمام گناہوں کی اگر ہم نے جو ہے اپنے گناہوں کو قربان کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، غلط ارادوں کو اگر ہم نے ذبح کیا ہے تو انشاءاللہ العظیم آج سے ہمارے قدم کسی غلط راستے پر نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ مسلمانوں، ہم اور آپ پیغامات عید الاضحیٰ جو ہیں، اس کے جو دروس ہیں، جو اسباق ہیں، صرف سنیں نہیں بلکہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغامات ہیں جو انشاءاللہ العظیم گاہے بگاہے ہم اور آپ سنتے رہیں گے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم تمام مسلمانوں کو پیغامات عید الاضحیٰ جو ہیں، اس کے جو اسباق اور جو دروس ہیں، اس قربانی کے جو مقاصد ہیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام مقاصد کو سمجھنے کی اور اسباق کو سیکھنے کی اور اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی، جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسوہ خلیل علیہ السلام پر زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر